اگر میرا باپ میرے سامنے دم توڑ رہا ہے، اسے سانس کی پرابلم آ رہی ہے، سانس لینے میں دشواری ہے، تو میں بھی اپنے حواس کے اوپر کنٹرول نہیں کر سکوں گا، یا اس کا سی ٹی اسکین کروانا پڑے گا، یا اس طرح کی باتیں کریں گے تو شاید بعد میں آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، تو پھر وہ فیملی ممبرز جو ہیں وہ ریکال کریں گے، ریکال بیک کریں گے، وہ کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب نے تو ایسے ہی ہمیں پریشان کر دیا، حالانکہ ایسی کوئی بات تھی نہیں۔ سارے دن میں اور ٹائمنگ میں اگر آپ ان کی کال 1 2 4 دفعہ سن لیں گے تو اس سے آپ بہت زیادہ ٹرسٹ جو ہے ان کا گین کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جو اللہ کا حکم تھا، لیکن ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ہمارے پیشنٹ کو ہینڈل کیا۔ باقی زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اچھا، ایک چیز اکثر میں نے نوٹ کی ہے ہاسپٹلز میں، خاص طور پہ بڑے ٹیچنگ ہاسپٹلز میں اور بڑے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں پیشنٹ کی ڈسسیٹسفیکشن ہے، اور پیشنٹ کی یہ ڈسسیٹسفیکشن سم ٹائمز اس لیول پہ چلی جاتی ہے کہ آپ نے ہاسپٹل میں اکثر توڑ پھوڑ کے واقعات اور ڈاکٹرز کی مار کٹائی، نرسنگ سٹاف کی مار کٹائی، اس طرح کے واقعات سنے ہوں گے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس میں میرے ہمبل اوپینین کے مطابق ہماری ڈاکٹرز کمیونٹی میں ایک چیز جس کی ڈیفیشنسی ہے اور میں فیل کرتا ہوں، وہ ایک اچھی کونسلنگ کی کمی ہے، یا جسے آپ کمیونیکیشن سکلز کہہ سکتے ہیں۔ میرے خیال میں ایک کامیاب ڈاکٹر وہی ہے جس کی کمیونیکیشن سکل بہت اچھی ہے۔ اب کمیونیکیشن سکل کا نام سن کے عام آدمی کے ذہن میں شاید یہ بات آتی ہے کہ ایک اچھا کمیونیکیٹر وہ ہے جو بہت ہی اعلیٰ پائے کا مقرر ہے، جو ڈائس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے اور 1000 2000 کے مجمع کو مسحور کن ماحول میں لے جاتا ہے یا اسے کیپچر کر لیتا ہے۔ یہ ایک اچھے کمیونیکیٹر کی نشانی نہیں ہے۔ ایک اچھا ڈاکٹر جو پیشنٹ کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ بات کرے، بلکہ بات کرنے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ پیشنٹ کی بات اور لواحقین کی بات کو غور سے سنے، وہ اس ڈاکٹر کی کمیونیکیشن سکل جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہے۔ اور اس کی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں۔ میں پچھلے تقریباً 15 سال سے ایمرجنسی اور کریٹیکل کیسز دیکھ رہا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے ایمرجنسی اور آئی سی یو میں آئے روز ایکسپائریز ہو رہی ہوتی ہیں، لوگوں کے عزیز و اقارب اس دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں، تو جو لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ بہت ڈسٹریس میں ہوتے ہیں۔ اس ڈسٹریس میں آ کے وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کو۔ تو جو آن ڈیوٹی ڈاکٹر ہے یا جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے، یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس ساری سچویشن کو دیکھے، اس سچویشن کی نزاکت کو دیکھے۔ اگر میرا باپ میرے سامنے دم توڑ رہا ہے، اسے سانس کی پرابلم آ رہی ہے، سانس لینے میں دشواری ہے، تو میں بھی اپنے حواس کے اوپر کنٹرول نہیں کر سکوں گا۔ میں اس عملے کے ساتھ، ڈاکٹر کے ساتھ کسی بھی طریقے سے بیہیو کر سکتا ہوں۔ تو اگر ڈاکٹر اس سچویشن کو سمجھ رہا ہے تو میرے خیال میں اس سچویشن کو سمجھنے کے بعد آپ پیشنٹ اور ان کے اٹینڈنٹس کو بڑے اچھے طریقے سے کونسل کر سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں جو ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ کرنے میں تھوڑا ریلکٹنٹ ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اچھی کمیونیکیشن میں سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ آپ نے نہ صرف پیشنٹ کے کلوز ریلیٹیو سے بات کرنی ہے، بلکہ اس کے جتنے بھی لواحقین ہیں جن کے ساتھ کنسرنز ہیں اس پیشنٹ کے ساتھ، ان سبھی کو، وہ چاہے 5 ہیں، 8 ہیں، 10 ہیں، ان سبھی کو ایک روم میں بٹھا لیں آپ، بیٹھ کے، بلکہ انہیں آپ انوائٹ کریں، انہیں کہیں جی اگر آپ کے فیملی ممبرز میں سے کوئی اور بھی اس ڈسکشن میں شامل ہونا چاہتا ہے، آئے ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرے۔ آپ کی صرف اتنی انویٹیشن سے پیشنٹس کے اٹینڈنٹس جو ہیں وہ آپ کے اوپر ٹرسٹ کرنے لگ جائیں گے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا چاہ رہے ہیں، ہم پیشنٹ کی ویلفیئر کے لیے، پیشنٹ کی بیٹرمنٹ کے لیے بیٹھے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب خاص طور پہ ان کی بیٹرمنٹ کے لیے کوئی نہ کوئی سلوشن نکال لیں گے۔ تو آپ کے ساتھ 5 لوگ بیٹھے ہیں، 10 لوگ بیٹھے ہیں، اس چیز کو آپ مائنڈ نہ کریں۔ بہت سارے ڈاکٹرز کہتے ہیں جی رش نہ کریں، آپ پلیز باہر چلے جائیں۔ نہیں، اپنے آفس میں سبھی کو بٹھائیں آپ، کیونکہ جن لوگوں کو آپ نے نکالا ہے ہو سکتا بعد میں وہی لوگ زیادہ پرابلم کریٹ کریں اور کہیں جی ڈاکٹر صاحب آپ نے تو ہمیں کچھ بتایا ہی نہیں تھا، ہمارا پیشنٹ اتنا کریٹیکل ہو گیا، سیریس ہو گیا، آپ نے ہمیں بتایا ہی نہیں۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ آپ ہمیں بتاتے، ہم انہیں امریکہ لے جاتے، ہم انہیں انگلینڈ لے جاتے، ہم انہیں اسلام آباد لے جاتے۔
تو یہ ساری چیزیں اسی وقت ہوتی ہیں جب آپ اٹینڈنٹس کو روم سے باہر نکال دیتے ہیں. بٹھائیں سب کو، سب کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. پھر دوسری بات یہ ہے، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کے پاس ڈیزیز کا پروفیشنل نالج ہے، اسکل ہے، آپ کیپیبل ہیں، آپ چیزوں کو ایکسپلین کرنا جانتے ہیں، ایکسپلین کریں. اور ایکسپلینیشن میں 2-3 چیزوں کا خیال رکھیں. کریٹیکل پیشنٹ کے اٹینڈنٹ سے بات کر رہے ہیں تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ نہ تو انہیں جھوٹی تسلیاں دیں اور نہ ہی انہیں بے جا خوف میں مبتلا کریں. یعنی اگر ایک پیشنٹ ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے سروائیول کے چانسز کم ہیں، کینسر کا مریض ہے اور کینسر بھی سارے جسم میں پھیلا ہوا ہے، تو ان کے اٹینڈنٹ کو بتا دے کہ دیکھیں بحیثیت مسلمان یہ ہم لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ہر شخص نے اس دنیا سے جانا ہے. تو مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کے والد صاحب کی بیماری کافی زیادہ بڑھی ہوئی ہے اور اس بڑھی ہوئی بیماری کا ہمارے پاس کوئی پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں کسی بھی اچھے ہاسپٹل میں، کسی بھی اچھے شہر میں یا بیرون ملک لے جا سکتے ہیں تو آپ یہ آپشن لے سکتے ہیں، لیکن شاید یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی ان کی جان بچانا ہمیں پاسبل نظر نہیں آ رہا. تو مثال کے طور پر اگر ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ آتا ہے اور آپ اسے اسیس کر لیتے ہیں کہ گھر میں شاید کوئی ڈسپیوٹ ہوا ہے، لڑائی جھگڑا ہوا ہے، بیٹی پینک اٹیک سے سفر کر رہی ہے، پریشانی کی وجہ سے یہ علامات آ رہی ہیں، ادروائز کوئی ایسی سیریس illness نہیں ہے، تو اس کے باپ کو صاف بتائیں کہ میرے محتاط اندازے کے مطابق آپ کی بیٹی کی بیماری کوئی اتنی سنجیدہ نوعیت کی نہیں ہے، یہ انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی. مجھے لگ رہا ہے کہ شاید اس نے کوئی پریشانی اپنے دماغ کے اوپر سوار کی ہے، تو وہ آپ اسے پراپر بتا دیں. بہت سارے لوگ چیزوں کو سمجھتے ہیں. اگر آپ اسے ایک ایسے انجانے خوف میں مبتلا کر دیں گے کہ شاید اسے کوئی دماغ کی ایسی بیماری محسوس ہو رہی ہے ہمیں، یا اس کا سی ٹی اسکین کروانا پڑے گا، یا اس طرح کی باتیں کریں گے، تو شاید بعد میں آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، تو پھر وہ فیملی ممبرز جو ہیں وہ ریکال کریں گے، ریکال بیک کریں گے، وہ کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب نے تو ایسے ہی ہمیں پریشان کر دیا، حالانکہ ایسی کوئی بات تھی نہیں. تو اچھی کمیونیکیشن کے لیے میرے خیال میں جو ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، وہ جن کی کمیونیکیشن سکلز اچھی ہوتی ہے وہ بہت اچھے لسنر ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے پیشنٹ جو ہیں وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ لو جی ہم اتنی دور سے آئے ڈاکٹر صاحب کے پاس اور ڈاکٹر صاحب نے ہماری بات ہی اچھے طریقے سے نہیں سنی. تو اگر آپ کے پاس کچھ کہنے کے لیے زیادہ نہیں ہے تو صرف ایک کام کرتے جائیں، پیشنٹ کو، ان کی فیملی کو بٹھائیں اور ان کی باتیں سنتے جائیں غور سے. اگر وہ چپ ہوتے ہیں انہیں انکریج کریں، انہیں کہیں جی کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں، کچھ اور بتانا چاہتے ہیں بتائیں. اس سے آپ کو ایک اچھی ہسٹری بھی ملے گی. جو وہ ایکسپریس کرنا چاہ رہے ہیں ان کی ایکسپریشن میں ہیلپ کریں. اس سے دے ول اسپیک دیئر ہارٹ آؤٹ. آپ کو پھر وہ کم از کم یہ نہیں کہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے مسئلے کو سمجھ نہیں پائے، آپ ہماری باتوں کا جواب نہیں دے رہے، جو کچھ وہ پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں. ایک اچھے لسنر کے طور پہ ایکٹ کریں. یہ اچھی کمیونیکیشن سکل کا ایک بہت ہی بیسک پرنسپل ہے. پھر کمیونیکیشن سکلز میں اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. آپ کو اپنی سوشل سرکمسٹانسز کو بہت زیادہ خیال کرنا پڑتا ہے. فار ایگزامپل بہت سارے اٹینڈنٹس ہوتے ہیں، وہ فون پہ آپ کی بات کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں اپنے کسی بڑے سے، ان کے جو پیشنٹ بیمار ہے اس کے بیٹے سے جو کہ امریکہ میں ہے اس وقت، یو کے میں ہے، سعودیہ میں ہے. وہ ظاہر ہے اس کا باپ آئی سی یو میں داخل ہے اور وہ پریشانی کے عالم میں ہے. اگر آپ اسے ریفیوز کر دیں گے نہیں میں آپ کے بیٹے سے فون پہ بات نہیں کر سکتا، تو یہ بہت ہی بیڈ امپریشن جائے گا. آپ ان کی سچویشن کو سمجھیں. اگر میں باہر امریکہ میں بیٹھا ہوں گا اور میرا باپ ادھر پاکستان میں ڈیتھ بیڈ کے اوپر ہوگا آئی سی یو میں، تو کیا میں نہیں چاہوں گا کہ ادھر کا ڈاکٹر صرف 2 یا 3 منٹ کے لیے میرے سے بات کر لے، مجھے سچویشن بتا دے؟ آپ ضرور بات کریں فون پہ، 2 منٹ کے لیے، 3 منٹ کے لیے، 4 منٹ کے لیے. ہو سکتا ہے وہ جو ان کا بیٹا امریکہ میں بیٹھا ہوا وہی ان کا فائنینشیل سپورٹر ہو، وہی ان کے فیملی کا مین ممبر ہو اور اسی کی انسٹرکشن کے اوپر سارا کچھ ہو رہا ہو. تو جب کوئی پرابلم ہوگی پھر ان کا بیٹا ہی انہیں کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب تو اچھے نہیں تھے، انہوں نے تو ٹریٹمنٹ اچھا نہیں کیا،
اور پھر وہ ایک پرابلم کریٹ ہوگی آپ کے لیے بہت بڑی، تو فون پہ ان سے بات کریں۔ اگر پیشنٹ کے لواحقین کسی اور ڈاکٹر سے آپ کی بات کروانا چاہتے ہیں تو اس ڈاکٹر سے فون پہ بات کریں۔ ہو سکتا ہے وہ ان کا بہت پرانا فیملی ڈاکٹر ہو اور وہ آپ سے زیادہ اس کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہوں۔ آپ ڈاکٹر صاحب کو ویلکم کریں، فون پہ بات کریں، اپنا تعارف کروائیں، ان سے کہیں جی ڈاکٹر صاحب آپ اس پیشنٹ کو اتنے عرصے سے ٹریٹ کر رہے ہیں، کوئی سجیشن دینا چاہیں پیشنٹ کی امپرومنٹ کے لیے، کوئی کچھ بتانا چاہیں یا ان کی ہسٹریز میں کچھ ڈیفیشنسیز رہ گئی ہیں وہ آپ مجھے بتانا چاہیں، یو آر موسٹ ویلکم۔ تو یہ ساری ایکٹیویٹیز کرنے سے آپ فیملی ممبرز کا دل جیت رہے ہیں بنیادی طور پہ اور اپنا کنسرن شو کر رہے ہیں۔ پھر میں پرسنلی ایک کام اور کرتا ہوں، جتنے بھی میرے کریٹیکل کیسز ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ہے ایک دن میں 15 20 کریٹیکل کیسز جو ہیں وہ میں ہینڈل کر رہا ہوتا ہوں، تو ان میں سے جو زیادہ کریٹیکل ہوتے ہیں ان کی فیملی ممبرز کو میں اپنا پرسنل کانٹیکٹ نمبر دے دیتا ہوں اور انہیں میں انوائٹ کرتا ہوں کہ یو فیل فری ٹو کال می اینی ٹائم 24 آورس۔ صرف اتنا کہنے سے وہ آپ کے اوپر ٹرسٹ کریں گے، اور صرف اتنا کہنے سے کل کو وہ کم از کم یہ نہیں کہہ سکیں گے ڈاکٹر صاحب ہمارے والد صاحب کی طبیعت بہت خراب تھی، آپ نے ہماری بات نہیں سنی، آپ آئے نہیں، آپ نے پیشنٹ کو نہیں دیکھا۔ تو آبویسلی ایک اسپیشلسٹ 24 آورز پیشنٹ کی بیڈ سائڈ پہ نہیں بیٹھ سکتا، لیکن اگر آپ انہیں صرف اپنا کانٹیکٹ نمبر دے دیں، بہت سارے لوگ جو ہے اننیسیسری آپ کو بودر نہیں کرتے۔ اگر واقعی انہیں کوئی پرابلم ہو تو وہ کال کر سکتے ہیں سارے دن میں، اور ٹائمنگ میں اگر آپ ان کی کال 1 2 4 دفعہ سن لیں گے تو اس سے آپ بہت زیادہ ٹرسٹ جو ہے ان کا گین کرتے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز جسے ہمارے معاشرے میں عام طور پہ اچھا نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ وہ اتنی بری نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سارے فیملی ممبرز یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب پیشنٹ کے سامنے کوئی بھی ایسی بات نہ کریں جس سے پیشنٹ ڈس اپوائنٹڈ ہو۔ فار ایگزامپل بہت سارے فیملی ممبرز چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ان کا پیشنٹ کینسر کا مریض ہے تو پیشنٹ کو کینسر کا پتہ نہیں چلنا چاہیے، حالانکہ فارن کنٹریز میں یا دوسرے ڈیولپ کنٹریز میں اس کے اپوزٹ ہے، پیشنٹ کے کچھ رائٹس ہوتے ہیں، وہ اس کا رائٹ ہے کہ اسے اس کی بیماری کے بارے میں بتایا جائے، ان ڈیٹیل بتایا جائے اور سارا کچھ بتایا جائے، جس میں جھوٹ کا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے اور کوئی بھی چیز آپ ہائیڈ نہ کریں۔ لیکن ہمارے ادھر سوشل سیٹ اپ میں اسپیشلی ان پاکستان فیملی ممبرز جو ہیں وہ اس چیز کو بہت برا خیال کرتی ہے کہ آپ ان کے پیشنٹ کو ان کی کینسر کی بیماری کے بارے میں خاص طور پہ بتائیں، یا کچھ اور بیماریاں ہیں جنہیں لوگ اچھا نہیں سمجھتے، خاص طور پہ کرونا کی بیماری کے بارے میں بھی شروع میں لوگ ہمیں آ کے ریکویسٹ کرتے تھے ڈاکٹر صاحب آپ انہیں کرونا کے بارے میں مت بتائیے گا، یا انہیں یہ مت بتائیے گا کہ انہیں دل کی تکلیف ہے یا کچھ اور ایسی چیزیں۔ تو ایسے میں میرے خیال میں اگر فیملی ممبرز کی اس اوپینین کا آپ ریگارڈ کریں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، ادروائز فیملی ممبرز جو ہیں وہ آپ کے اوپر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ یہ ایک وائز ڈاکٹر نہیں ہے، اس نے ہمارے پیشنٹ کے سامنے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پیشنٹ کا جو ہے وہ مورال ڈاؤن ہو گیا ہے اور وہ پہلے سے اس کی کنڈیشن جو ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں میں نے ایکسٹینسولی پریکٹس کیا ہے، اور اس پریکٹس کرنے کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ جہاں مجھے ڈیلی 1 یا 2 ایکسپائریز پرسنلی ڈیل کرنے کا موقع ملتا ہے، وہاں فیملی ممبرز ایون اپنے عزیز و اقارب کی ڈیڈ باڈیز ہاسپٹل سے لے کے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی فون پہ یا فیس ٹو فیس آپ سے دے آر ویری ریئلی تھینکفل ٹو یو، اور کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جو اللہ کا حکم تھا، لیکن ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ہمارے پیشنٹ کو ہینڈل کیا، باقی زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہماری سوسائٹی میں بہت ساری چیزیں اچھی بھی ہیں کہ وہ انڈیو آپ کو بلیم نہیں کرتے، آپ کے خلاف قانونی چارہ جوئی نہیں کرتے، ہمارے لوگ دوسروں کو بھی ٹرسٹ کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے اور سادہ لوگ ہیں، اس لیے انہیں ڈاج مت کریں، ان کی رسپیکٹ کریں، اچھے طریقے سے خوش اخلاقی سے بات کریں۔ تو میرے خیال میں اس طرح کے ایشوز
کبھی بھی پیدا نہیں ہوں گے۔ شکریہ۔